نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا تعلق البرید ڈاکخانے سے ہے۔ برید کہتے ہیں ڈاکخانے کو۔ تو آج کی اصطلاح میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے ڈاکخانے کے متعلق اور خط و کتابت کے متعلق اس کو آج آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد لغوی تحقیق ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خالد ماذا تكتب يا طارق؟ طارق أنا أكتب كتابا إلى أخي عامر۔ خالد سمعت أنه في دهلي فهل أحد مسافر؟ لا بل يسافر كتابي۔ كيف يسافر كتابك يا طارق؟ أنا أكتب الكتاب ثم أضعه في الغلاف وأكتب على الغلاف عنوان أخي ثم أرسله انظر هذا غلاف البريد۔ تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ اب جو ہے نا اس کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ماذا تكتب۔ کتب یکتب پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، نصر ینصر سے۔ تکتب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ماذا استفہام ہے، ماذا تکتب کیا لکھ رہے ہو۔ کتب یکتب نصر سے اس کا معنی ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور کاتب یکاتب مکاتبہ آپس میں خط و کتابت کرنا، ایک دوسرے کو میسیجنگ وغیرہ کرنا۔ انا اکتب کتابا الی اخی عامر، یہاں پر جو اکتب ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور کتاب خط کو کہتے ہیں۔ الی اخی اپنے بھائی کی طرف، یعنی اپنے بھائی عامر کو۔ سمعت سمع یسمع پیچھے پڑھ چکے ہیں، باب سمع سے اس کا معنی ہے سننا، ٹھیک ہے۔ انہ فی دہلی، دہلی مقام کا نام ہے۔ احد مسافر، مسافر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ سافر یسافر مسافر باب مفعول سے سفر کرنا۔ اور اسی طرح سفر یسفر نصر سے اس کا معنی ہے سفر پر روانہ ہونا اور روشن ہونا، ٹھیک ہے۔ اور مسافر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ لا بل یسافر کتابی، بلکہ میرا جو یسافر واحد مذکر حاضر، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع کا۔ تو یہاں دوسرا جو نیا لفظ ہے وہ ہے اضع۔ وضع یضع اس کا معنی ہے رکھنا، ٹھیک ہے۔ غلاف، غلاف جو ہے وہ غلاف کو کہتے ہیں یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی چیز کو چھپائی جائے، جیسے قرآن پاک کا غلاف ہوتا ہے، جزدان وغیرہ جس کو کہتے ہیں۔ اور اس کی جمع غلفن اور غلفن آتی ہے۔ غلف یغلف نصر ینصر سے اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو ڈانپنا، غلاف میں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ وَأَكْتُبُ عَلَى الْغِلَافِ عُنْوَانَ أَخِي، عنوان پتے کو کہتے ہیں۔ عن یعن نصر سے پتہ لکھنا، یا اسی طرح عن یعن عنا وعنوانا، ضرب یضرب سے اس کا معنی بھی ہے پتہ لکھنا، یا یعنی پتہ لکھنا، یعنی کسی کی جب آپ عنوان لکھتے ہیں، پتہ لکھتے ہیں تو اس کی جگہ کے بارے میں آپ کو معلومات مل جاتی ہے۔ ارسلو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ ارسل یرسل ارسال باب افعال سے اس کا معنی ہے بھیجنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ارسل الیہ اس کی طرف بھیجا۔ اور رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، اور جس کو بھیجا گیا ہو اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور رسول کی جمع رسل آتی ہیں۔ اور اگلا جو لفظ ہے انظر، نظر ینظر نصر سے ہے، اور یہ فعل امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ نظر ینظر، اور اسی طرح اس سے ایک لفظ آتا ہے انتظر ینتظر، اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ اور ایک ہے ناظر یناظر، مناظرہ باب مفعول سے اس کا معنی ہے آپس میں بحث و مباحثہ کرنا۔
وما هذا الشکل، شکل جو ہے پیچھے آپ پڑھ چکے نہیں، اس کی جمع جو ہے وہ اشکال آتی ہیں، شکل یشکل شکلا یعنی مشتبہ ہونا، اور اس سے ایک نیا لفظ جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شکل یشکل تشکیل یعنی عبارت لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے ھذا طابع البرید، طابع البرید، ٹھیک ہے، طابع جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں اور ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی جمع طوابع آتی ہیں، اور ایک نیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طابع، اور وہ چھاپ کو کہتے ہیں، جیسے مکتبے کی جو چھاپ ہوتے ہیں تو اس کو طابع کہا جاتا ہے، جیسے ھذا طابع العربی، یہ جو ہے عربی چھاپ ہے، ھذا طابع الہندی، یہ ہندی چھاپ ہے، تو یہ مختلف چھاپ ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اراد یرید، ارادہ باب فعال سے اس کا معنی ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ اور اگلا لفظ ہے بطاقتاً، ان اکتب بطاقتاً، بطاقہ جو ہے وہ خط کو کہتے ہیں، پرچے کو کہتے ہیں، اور کارڈ کو بھی کہتے ہیں، جو ایک عام طور پر ایک ٹکٹ ملتا ہے تو اس کو بطاقہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع بطائق آتی ہیں۔ یعنی ہمارے اردو کی زبان میں جو آج کل جو ٹی سی ایس کا جو اپنا ایک سلپ ہوتا ہے اس کو بطاقہ کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے انظر هذه بطاقة وفي جانبيها طابع البرید خالد وما هذه الصورة، یہ تصویر کیا ہے؟ صورہ جو ہے وہ تصویر کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ صور آتی ہیں۔ صور یصور، تصویر باب تفعیل سے اس کا معنی آتا ہے تصویر بنانا، شکل بنانا، یا کسی کو اپنے ذہن میں لانا۔ اور اسی طرح هذه صورت انسان، یہ انسان کی تصویر ہے، انسان۔ انس یأنس، ضرب یضرب سے، یا انس یأنس سمع یسمع سے، اور کرما سے اس کا معنی ہے مانوس ہونا، محبت کرنا۔ تو انسان کو بھی انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ سب مانوس ہوتے ہیں۔ تو اگلا لفظ ہے لا تجوز، جاز یجوز، ضرب نہیں نصر ینصر سے اس کا معنی ہے جائز ہونا، اور ایک لفظ ہے جوز یجوز، تفعیل سے اس کا معنی ہے جائز ٹھہرانا یا جائز جو ہے وہ سمجھنا، اور ایک اس سے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے وہ ہے جاوز یجاوز، مجاوزہ یعنی جگہ سے تجاوز کرنا یا چشم پوشی کرنا، ایک جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے اذا كانت حکومت اسلامیۃ، حکومت جو ہے وہ حکومت کو کہتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے جو نظام ہوتا ہے، حکومت حکمہ جو ہے وہ یحکم نصر ینصر سے اس کا معنی ہے لوٹنا، یا حکم یحکم تحکیم باب تفعیل سے حاکم بنانا، یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلامیہ، اسلامی، سلم یسلم، سمع سے اس کا معنی ہے نجات پانا، بری ہو جانا۔ اور اسی طرح صحیحہ یعنی درست، تندرست ہو، اور اس کی جمع صحاح اور اصحہ آتی ہے، صح یصح اس کا معنی ہے درست ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا۔ اور اسی طرح جو ہے یہاں تک کہ فی الحال آج کا سبق کافی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی البرید، ڈاکخانہ، ماذا تکتب یا طارق، آپ کیا لکھ رہے ہو اے طارق؟ طارق انا اکتب کتابا الی اخی، میں اپنے بھائی عامر کی طرف خط لکھ رہا ہوں، یعنی اپنے بھائی عامر کو خط لکھ رہا ہوں۔ سمعت انہ فی دہلی فہل احد مسافر، میں نے سنا ہے کہ وہ تو دہلی میں ہے، کیا کوئی ایک سفر کرنے والا ہے، یعنی کیا کوئی دہلی کی طرف سفر کرنے والا ہے، یعنی کوئی مسافر ہے جس کو آپ اپنا خط دیں گے؟ تو طارق نے کہا لا بل یسافر کتابی، بلکہ میرا خط سفر کرے گا۔ کیف یسافر کتابک، آپ کا خط
کیسے سفر کرے گا. کیف یسافر کتابک، آپ کا خط کیسے سفر کرے گا. طارق انا اکتب الکتاب ثم اضعه فی الغلاف واکتب علی الغلاف عنوان اخی ثم ارسله انظر هذا غلاف البرید. انا اکتب الکتاب، میں خط لکھوں گا، ثم اضعه فی الغلاف، پھر اس کو میں لفافے میں رکھوں گا، واکتب علی الغلاف عنوان اخی، اور اس لفافے پر میرے بھائی کا خط، میرے بھائی کا پتہ لکھوں گا، ثم ارسلہ، اور پھر میں اس خط کو یعنی اس لفافے کو بھیجوں گا. انظر ھذا غلاف البرید، یہ دیکھو یہ جو ہے ڈاک خانے کا جو ہے لفافہ ہے. وما ھذا الشکل فی جانب الغلاف یا طارق، اس غلاف یعنی اس لفافے کے ایک جانب یہ تصویر، یہ شکل کس چیز کی ہے، کیا چیز ہے. ھذا طابع البرید، یہ ڈاک خانے کی مہر ہے. وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَكْتُبَ بِطَاقَةً، جب میں کوئی خط لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اکتب العنوان، تو میں پتہ لکھتا ہوں، علی وجہ البطاقہ، اس بطاقے کے اوپر، اس سلپ کے اوپر. یعنی جب بھی آپ کوئی خط بھیجنے جاتے ہیں تو خط لینے کے بعد لیٹر یعنی وہ TCS والے، خط و کتابت والے آپ کو ایک بطاقہ دیتے ہیں، ایک سلپ دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو اپنا ایڈریس وغیرہ لکھنا ہوتا ہے، اس کو بطاقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی کہہ رہا ہے کہ وَأَكْتُبُ الْعُنْوَانَ عَلَى وَجْهِ الْبِطَاقَةِ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی اس بطاقے کے اوپر میں ایڈریس لکھتا ہوں. انظر، دیکھو، هذه بطاقة، یہ وہ بطاقہ ہے، وفی جانبیها طابع البرید، جانبیها، بلکہ اس کی جانب، اس کے کونے میں، جانب جو ہے وہ طرف کو کہتے ہیں، اس کی جمع جوانب آتی ہیں، تو اس کے کونے میں جو ہے وہ طابع البرید ڈاک خانے کی مہر ہے. خالد وما هذه الصورة یا طارق، یہ تصویر کیا ہے اے طارق. سمعت هذه صورة انسان، یہ تو انسان کی تصویر ہے. وقد سمعت ان صورة ذی روح، اور یقیناً میں نے سنا، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، یقیناً کا معنی کریں گے، یقیناً میں نے سنا ہے کہ زیرو کی تصویر لا تجوز فی الاسلام، اسلام میں جائز نہیں ہے. طارق نعم، جی ہاں. اذا كانت حکومت اسلامیۃ صحیحۃ لم تکن صورۃ علی غلاف البرید والبطاقۃ، جی ہاں، اگر حکومت صحیح اسلامی ہوتی تو لم تکن صورۃ علی غلاف البرید، تو ڈاک خانے کے لفافے پر اور اس کے بطاقہ یعنی اس کے ٹکٹ پر تصویر نہ ہوتی. ثم ماذا تفعل یا اخی اذا كتبت العنوان، جب آپ نے ایڈریس لکھ لیا تو پھر آپ کیا کرتے ہو اے میرے بھائی، کیا کرو گے. ماذا تفعل، کیا کرو گے اے میرے بھائی. اذا كتبت العنوان، جب آپ نے عنوان یعنی پتہ لکھ دیا. تو پہلا حصہ یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ جو اگلا حصہ ہے وہ دوسرے سبق میں اپلوڈ